قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل آپ کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ ایک ہے, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے. میں آپ کو حدیث بتاؤں گا, غدیر خون کی بتاؤں گا حدیث, اور بتاؤں گا اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے درمیان دو چیز چھوڑ گئے, قرآن اور اہل بیت. میں بائی نیم اس حدیث کا ریفرنس دوں گا, یہ دیکھیے میں آپ کو حدیث کا نام بھی بتا دوں گا اور حدیث کا حوالہ دوں گا. مسلم بن حجاج رحمہ اللہ علیہ کے اندر ہے 6225 اور ترمذی کے اندر ہے 3786 اور 3788 اور مسند احمد کے اندر ہے 19479 اور 11120 19479 21911 11148. مسابی کے اندر ہے 6140, حاکم کے اندر ہے 4711 اور یہ حدیث قصہ جو مسلم شریف کے اندر ہے اس کا نمبر ہے 6261. اور میں آپ کو حدیث پڑھ کے سناؤں گا. بالکل. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. جب ہم ان کے قریب بیٹھ گئے تو حسین رضی اللہ عنہ علیہ السلام نے ان سے کہا, زید آپ کو خیر کثیر حاصل ہوئی. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی, ان کی بات سنی, ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا اور ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھیں. زید آپ کو خیر کثیر حاصل ہوئی ہے. زید ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی حدیث سنائیے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہا, بھتیجے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے, زمانہ بیت گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث یاد تھی ان میں سے کچھ بھول چکا ہوں. اب جو میں بیان کروں اسے قبول کرو اور جو بیان نہ کروں سکوں تو اس کا مجھے مکلف نہ ٹھہراؤ. پھر کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک پانی کے کنارے سے کہا جاتا تھا. ہم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور عظمت و نصیحت فرمائی. پھر فرمایا, اس کے بعد لوگوں سن رکھو کہ میں ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد اس کا بلاوا لے کر میرے پاس آئے گا اور میں لبیک کہوں گا. میں تم میں دو عظیم چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے. تو اللہ کی کتاب کو لے لو اور اسے مضبوطی سے تھام لو. آپ نے کتاب اللہ پر بہت زیادہ اور اس کی ترغیب دلائی. پھر فرمایا, اور میری اہل بیت, اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہارے اللہ یاد دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں. حسین رضی اللہ عنہ مجمعین السلام علیہ السلام نے ان سے کہا, زید آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ کی ازواج آپ کی اہل بیت نہیں؟ انہوں نے کہا, آپ کی ازواج آپ کے اہل بیت سے ہیں, لیکن آپ کی اہل بیت میں ہر وہ شخص شامل ہے جس پر آپ کے بعد صدقہ حرام ہے. اس نے کہا, وہ کون سے؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے کہا, وہ آل علی علیہ السلام, آل عقیل علیہ السلام, آل جعفر علیہ السلام اور آل عباس ہیں. ان نے پوچھا, یہ سب ان سب پہ صدقہ حرام ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. تو حدیث قصہ جو میں بیان کروں گا, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ صبح کے وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نکلے. اللہ کے نبی نے اون کی کالی چادر پہن رکھی تھی, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حسن ابن علی کو بلایا, پھر حسین ابن علی کو بلایا علیہ السلام, فاطمہ زہرا علیہ السلام کو بلایا, علی مرتضی وجہہ کو بلایا علیہ السلام کو, اور ایک کالی چادر میں
لے لیا اور فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ سورہ احزاب کی وہ آیت پڑھی، سورہ احزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 33۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی گندگی دور کر دے اور تمہیں گھر والوں تمہیں ہر طریقے سے پاک کر دے۔ میری بات یہی ہے، کاٹ دیجیے۔